ایک ایسا شاعر، ایک ایسا نوجوان شاعر جو عالم دین بھی ہے، ذاکر اہل بیت بھی ہے، شاعر اہل بیت بھی ہے، کسی بھی محفل کو اکیلے دم پہ کامیاب کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رنوں کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں کی ہماری پورے دنیا میں مشہور ہے، اور پورے دنیا میں سب سے اونچا علم بھی اسی سرزمین پہ نصب ہوتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں اسی سرزمین کا شاعر رضا حیدر رنوی تشریف لا رہے ہیں، نعرے صلوات سے استقبال۔ جب لاک ڈاؤن لگا تھا ایسے ہی سلوات پڑھی جاتی تھی، ایک باواز بلند نعرہ سلوات۔ مومنین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں اس جشن بابرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ علی نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں۔ میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں گے، ہاتھ جو ماتم سرور میں اٹھا رکھا ہے، توجہ کے ساتھ بطور اصلاح کلام پیش کرتا ہوں۔ ہاتھ جو ماتم سرور میں اٹھا رکھا ہے، اس نے باطل کی ہواؤں کو دبا رکھا ہے۔ علی نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں۔ ہاتھ جو ماتم سرور میں اٹھا رکھا ہے، اس نے باطل کی ہواؤں کو دبا رکھا ہے۔ پہلے پڑھنے کو دو حیدر کو جنازے کی نماز، پھر بتاتے ہیں کہ تابوت میں کیا رکھا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ہاتھ جو ماتم سرور میں اٹھا رکھا ہے، اس نے باطل کی ہواؤں کو دبا رکھا ہے۔ پہلے پڑھنے تو دو حیدر کو جنازے کی نماز، پھر بتاتے ہیں کہ تابوت میں کیا رکھا ہے، پھر بتاتے ہیں کہ تابوت میں کیا رکھا ہے۔ جو سوالات رسولوں سے سنبھالا نہ گیا، بار شبیر نے تنہا وہ اٹھا رکھا ہے۔ جو سوالات رسولوں سے سنبھالا نہ گیا، بار شبیر نے تنہا وہ اٹھا رکھا ہے۔ ہمارے عزا خانوں سے عاشور کے دن، چیلوں کے دن یہ تلوار، یہ خنجر، یہ بھالے، یہ کیوں نکالے جاتے ہیں؟ بار شبیر نے تنہا وہ اٹھا رکھا ہے۔ جو جلوسوں میں نکلتے ہیں یہ نیزے بھالے، اس میں مقتول کے قاتل کا پتہ رکھا ہے۔ جو جلوسوں میں نکلتے ہیں یہ نیزے بھالے، جو جلوسوں میں نکلتے ہیں یہ نیزے بھالے، اس میں مقتول کے قاتل کا پتہ رکھا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ آخری فر تک۔ ہاتھ جو ماتم سرور میں اٹھا رکھا ہے، اس نے باطل کی ہواؤں کو دبا رکھا ہے۔ پہلے پڑھنے تو دو حیدر کو جنازے کی نماز، پھر بتاتے ہیں کہ تابوت میں کیا رکھا ہے۔ جو سوالات رسولوں سے اٹھایا نہ گیا، بار شبیر نے تنہا وہ اٹھا رکھا ہے۔ خشک ہو جائے گی کچھ دیر میں بیعت کی زبان، خشک ہو جائے گی کچھ دیر میں بیعت کی زبان۔ شاہ نے اب شمر کے خنجر پہ گلا رکھا، خشک ہو جائے گی کچھ دیر میں بیعت کی زبان۔ شاہ نے اب شمر کے خنجر پہ گلا رکھا ہے، شاہ نے اب شمر کے خنجر پہ گلا رکھا ہے۔ روک لے اتنے سپاہی ہے تیرے پاس یزید، ایک بیمار نے دربار ہلا رکھا۔ روک لے اتنے سپاہی ہے تیرے پاس یزید، روک لے اتنے سپاہی ہے تیرے پاس یزید، روک لے اتنے سپاہی ہے تیرے پاس یزید، ایک بیمار نے دربار ہلا رکھا۔ روک لے اتنے سپاہی ہے تیرے پاس یزید،
ایک بیمار نے دربار ہلا رکھا ہے، ایک بیمار نے دربار ہلا رکھا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں گے کہ تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، ردیف ذہن میں رکھیے گا کافی ہے۔ تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے۔ آئے سبحان اللہ، زندہ باد، سلامت رہے، زندہ باد۔ تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، تم کو لگتا ہے، زندہ باد، خدا سلامت رکھے آپ کو، تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے۔ سونے چاندی کے خزانوں سے ہمیں کیا مطلب؟ دنیا باہر جاتی ہے تو وہاں سے یہ لوٹتی ہے تو سونے اور چاندی جواہرات لاتی ہے، حسینی کیا لے کر لوٹتے ہیں؟ سونے چاندی کے خزانوں سے ہمیں کیا مطلب؟ ہم حسینی ہیں، ہمیں خاک شفا کافی ہے۔ تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے۔ سونے چاندی کے خزانوں سے ہمیں کیا مطلب؟ ہم حسینی ہیں، ہمیں خاک شفا کافی ہے۔ آسمان والو مبارک ہو بلندی تم کو، میری عزت کے لیے فرش اعلیٰ آگا۔ آسمان والو مبارک ہو بلندی تم کو، آسمان والو مبارک ہو بلندی، آسمان والو مبارک ہو بلندی، آسمان والو مبارک ہو بلندی تم کو، ہم حسینی ہیں، آسمان والو مبارک ہو بلندی تم کو، میری عزت کے لیے فرش اعلیٰ کافی ہے۔ ایک شعر بڑے آہستہ سے پڑھ دیتا ہوں، میری عزت کے لیے فرش اعلیٰ کافی ہے۔ دشمنی طرار بنانے کے لیے ایک پل کے لیے مادر کی خطا کافی ہے۔ دشمن حیدر طرار بنانے کے لیے ایک پل کے لیے مادر کی، تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے۔ آسمان والوں مبارک ہو بلندی تم کو، میری عزت کے لیے فرش اعلیٰ کافی ہے، میری عزت کے لیے فرش اعلیٰ کافی ہے۔ کل بلاتے تھے مصیبت میں علی کو رو کر، بے حیا آج یہ کہتے ہیں خدا کافی ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، زندہ باد۔ کل بلاتے تھے مصیبت میں علی کو رو کر، کل بلاتے تھے مصیبت میں علی کو رو کر، بے حیا آج یہ کہتے ہیں خدا کافی ہے۔ آخری فرد تک سرکار جناب ابو طالب کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں، کل بلاتے تھے مصیبت میں علی کو رو کر، بے حیا آج یہ کہتے ہیں خدا کافی ہے۔ بس نبوت کا کیا ہی نہیں دعویٰ ورنہ، آخری فرد، بس نبوت کا کیا ہی نہیں دعویٰ ورنہ کام جتنا ابو طالب نے کیا کافی ہے۔ بس نبوت کا کیا ہی نہیں دعویٰ ورنہ کام جتنا ابو طالب نے کیا کافی ہے، کام جتنا ابو طالب نے کیا کافی ہے، کام جتنا۔ ایک شعر اور سنیے، ہاتھ جو ماتم سرور میں اٹھا رکھا ہے، اس نے باطل کی ہواؤں کو دبا رکھا ہے۔ پہلے پڑھنے دو حیدر کو جنازے کی نماز، پھر بتاتے ہیں کہ تابوت میں کیا رکھا ہے، پھر بتاتے ہیں کہ تابوت میں کیا رکھا ہے۔ روک لے اتنے سپاہی ہے تیرے پاس یزید، ایک بیمار نے دربار ہلا رکھا۔ روک زندہ باد، سلامت رہے۔ اللہم صلی اللہ
تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا، تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے۔ دشمن حیدر کرار بنانے کے لیے ایک پل کے لیے مادر کی خطا کافی ہے۔ ایک شعر صاحبان ذوق، اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر توجہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم ملاحظہ فرمائے، بھول ظاہر بھائی دیکھیے گا، بھول کر بیٹھا ہے عابد کو رہا کر کے یزید، بھول کر بیٹھا ہے عابد کو رہا کر کے یزید، روشنی کے لیے بس ایک دیا کافی ہے۔ بھول کر بیٹھا ہے عابد کو رہا کر کے یزید، تو یہاں سے تین شعر، بھول کر بیٹھا ہے عابد کو رہا کر کے یزید، روشنی کے لیے بس ایک دیا کافی ہے۔ تو ہم عزاداروں کی محشر میں شفاعت کے لیے بازو عباس کے زینب کی رضا کافی۔ ہم عزاداروں کی محشر میں شفاعت کے لیے، ہم عزاداروں کی محشر میں شفاعت کے لیے، ہم عزاداروں کی محشر میں شفاعت کے لیے بازو عباس کے زینب کی رضا کافی ہے، بازو عباس کے زینب کی رضا کافی ہے۔ لشکر ظلم کی بنیاد ہلانے کے لیے صرف عباس کے نیزے کی ہوا کافی ہے۔ لشکر ظلم کی بنیاد، آخری شعر آپ کی مرضی چاہے جیسے سن لیں، سرکار باب الحوائج کی بارگاہ میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ لشکر ظلم کی بنیاد ہلانے کے لیے صرف عباس کے نیزے کی ہوا کافی ہے۔ ساری دنیا کے بہادر ہو اگر ایک طرف، ساری دنیا کے بہادر ہو اگر ایک طرف صرف سکینہ کا چچا۔ تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے۔ آسماں والوں مبارک ہو بلندی تم کو، میری عزت کے لیے فرش اعضا کافی ہے، میری عزت کے لیے فرش اعضا کافی ہے۔ ہم عزاداروں کی محشر میں شفاعت کے لیے بازو عباس کے زینب کی رضا کافی ہے۔ لشکر ظلم کی بنیاد ہلانے کے لیے صرف عباس کے نیزے کی ہوا، لشکر ظلم کی بنیاد ہلانے کے لیے صرف عباس کے نیزے کی ہوا کافی ہے۔ ساری دنیا کے بہادر ہوں اگر ایک طرف، ہائے ہائے ہائے، ساری دنیا کے بہادر ہوں اگر ایک طرف صرف سکینہ کا چچا کافی ہے۔ ساری دنیا کے بہادر ہوں اگر ایک طرف صرف سکینہ کا چچا۔ سلامت رہے غازی عباس کے صدقے میں آپ کے بازو سلامت رہے۔ اذان محترم، کائنات میں صرف ہم ہی وہ لوگ ہیں یا یہی وہ قوم ہے کہ جو اپنے رہبروں پر فخر کر سکتی ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں،
ورنہ اور دوسرے لوگ اس قابل ان کے رہبر ہے ہی نہیں کہ لوگ فخر کر سکیں، اور ہم دعویٰ کر سکتے ہیں۔ 4 مصرع پیش کرتا ہوں، اگر پسند آئے تو دعاؤں سے استاد خاص طور سے توجہ فرمائیں گے۔ ہے جو کچھ پاس میں سب چھوڑ دوں گا، ہے جو کچھ پاس میں سب چھوڑ دوں گا، یہ مال و زر یہ منصب چھوڑ دوں گا، یہ مال و زر یہ منصب چھوڑ دوں گا، ہوا فاقہ حکومت میں علی کی، تو ثابت کر میں مذہب چھوڑ دوں گا۔ جو کچھ پاس میں سب چھوڑ دوں گا، یہ مال و زر یہ منصب چھوڑ دوں گا، ہوا فاقہ حکومت میں علی کی، تو ثابت کر میں مذہب چھوڑ دوں گا۔ کسی کو جنگ سے رہوار موڑتے دیکھا، پتہ نہیں آپ کس منزل پر ہوں گے، کسی کو جنگ سے رہوار موڑتے دیکھا، کسی کو برق کی رفتار دوڑتے دیکھا، کسی کو جنگ سے رہوار موڑتے دیکھا، کسی کو برق کی رفتار دوڑتے دیکھا۔ میں آہستہ سے پڑھ کے آپ کی ذمہ داری بڑھا رہا ہوں۔ کسی کو برق کی رفتار دوڑتے دیکھا، میں پوچھتا ہوں صحیح سے صحیح مورخ سے، میں پوچھتا ہوں صحیح سے صحیح مورخ سے، کبھی علی کو بھی میدان چھوڑتے دیکھا؟ میں پوچھتا ہوں صحیح سے صحیح مورخ سے، کبھی علی کو بھی میدان چھوڑتے دیکھا؟ لشکر کفار سے ہو کر گزرنا شیر کا، ٹوٹا نیزہ لے کے دریا میں اترنا شیر کا، لشکر کفار سے ہو کر گزرنا شیر کا، ٹوٹا نیزہ لے کے دریا میں اترنا شیر کا، گھاٹ پر قبضہ کیا یہ خون کی تاثیر تھی، دودھ کی تاثیر ہے پیاسا پلٹنا شیر کا۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ چار مصرع اور دیکھیں باب الحوائز کے حوالے سے، لہجہ دیکھیے گا۔ اتنے لشکر کے لیے کافی ہوں میں آقا حسین، بطور خاص ارم بھائی، اتنے لشکر کے لیے کافی ہوں میں آقا حسین، آپ بس اذن وغا لکھ دیجئے کرتاس پر۔ اتنے لشکر کے لیے کافی ہوں میں آقا حسین، آپ بس اذن وغا لکھ دیجئے کرتاس پر، کربلا سے سب کو لے کر جائیے واپس وطن، کس کو کیسے مارنا ہے چھوڑیے عباس پر۔ کس کو کیسے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اتنے لشکر کے لیے کافی ہوں میں آقا حسین،
آپ بس اذن وغا لکھ دیجئے کرتاس پر، کربلا سے سب کو لے کر جائیے واپس وطن، کس کو کیسے مارنا ہے چھوڑیے عباس پر، کس کو کیسے مارنا ہے چھوڑیے عباس پر۔ بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا، بہت محبتوں سے نوازا آپ حضرات نے۔ بس آخری کلام اور ختم دعا۔ مکین ٹھیک نہیں ہے، مکان ٹھیک نہیں، بغیر ذکر علی داستان ٹھیک نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، زندہ باد۔ مکین ٹھیک نہیں ہے، مکان ٹھیک نہیں، بغیر ذکر علی داستان ٹھیک نہیں۔ چلے ہیں نہج بلاغہ پہ تبصرہ کرنے، آئے ہائے ہائے، چلے ہیں نہج بلاغہ پہ تبصرہ کرنے، ستم تو یہ ہے کہ خود کی زبان ٹھیک نہیں۔ چلے ہیں نہج بلاغہ پہ تبصرہ کرنے، ستم تو یہ ہے کہ رب خود کی زبان۔ ملے گی روح کو معراج، جاگتے رہیے، یہ وہ سفر ہے کہ جس میں تکان، یہ وہ سفر ہے کہ جس میں تکان ٹھیک نہیں۔ وہ گھر سے نکلے ہیں کرنے نماز کی تبلیغ، ضعیف ہو گئے جن کی اذان ٹھیک نہیں۔ زندہ باد، سبحان اللہ۔ وہ گھر سے نکلے ہیں کرنے نماز کی تبلیغ، ضعیف ہو گئے جن کی نماز ٹھیک نہیں، ٹھیک نہیں۔ علی کے باپ کے ایمان پہ گفتگو باعث، علی کے باپ کے ایمان پہ گفتگو باعث، صلاحیت سے زیادہ اڑان ٹھیک نہیں۔ زندہ باد۔ علی کے باپ کے ایمان پہ گفتگو باعث، صلاحیت سے زیادہ اڑان ٹھیک نہیں۔ وہ مانگتے ہیں نبی سے بطول کا رشتہ کہ جن کی نسل، نسب، خاندان، وہ مانگتے ہیں نبی سے بطول کا رشتہ کہ جن کی نسل، نسب، خاندان ٹھیک نہیں۔ آخری شعر، وہ مانگتے ہیں نبی سے بطول کا رشتہ کہ جن کی نسل، نسب، خاندان ٹھیک نہیں۔ درے بطول پہ پہنچا یہ سوچ کر تارا، بلندیوں کے لیے آسمان تھی۔